السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر سمرا امین چودھری اور میں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے گریجویشن کی ہے. بیسیکلی میں فیملی فزیشین ہوں, ہاسپٹالوجسٹ بھی ہوں اور اب میں اینڈرولوجی کی فیلڈ میں آئی ہوں. اینڈرولوجی وہ فیلڈ ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے ابھی. اینڈرولوجی کا مطلب ہے میلز کے گائنیکالوجسٹ, جو میلز کے سے ریلیٹڈ انفرٹیلیٹی سے ریلیٹڈ ڈاکٹرس ہیں ان کو اینڈرولوجسٹ کہا جاتا ہے. اینڈ آئی ایم ون آف دیم. ہمارے ملک میں ابھی اینڈرولوجسٹ بہت کم ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اور لوگ بھی آئیں گے اس فیلڈ میں. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم لوگ میلز کی انفرٹیلیٹی کو دور کر سکیں اور خوشحال گھرانوں کو لے کے آگے چل سکیں. میں نے اس سے پہلے کاسمیٹک جو سرجری ہے اس میں 6 ایئرس تک کام کیا ہوا ہے اور میڈیسن میں تو میرا تھرو آؤٹ 12 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. اور اس کے علاوہ میں آج کل لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ٹیچ بھی کر رہی ہوں. وہ مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس ساتھ ساتھ مل رہا ہے اینڈ اسٹوڈنٹس کو بہت ہیلپ کر رہی ہوں. اور اب میں اس فیلڈ میں آئی ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہم لوگ آگے چلیں گے اور انفرٹیلیٹی کی جو مرض ہے اس کو کافی حد تک ہم کم کر لیں گے. ایوننگ میں میں اپنا کلینک کر رہی ہوں ڈیفینس میں پچھلے 1-1.5 سال سے, اور میل سے ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں وہ بھی, اور جو ایک فزیشین کو ڈیزیزز دیکھنی ہوتی ہیں وہ بھی. الحمدللہ میرے پاس پیشنٹس کافی اچھے ریمارکس دے کے جاتے ہیں اور بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ بھی میں لوگوں کی امیدوں پہ پوری اتر سکوں. میں آج آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ اینڈرولوجی یا اینڈرولوجسٹ یا سیکشولوجسٹ جو میلز کی ڈیزیزز کو ڈیل کرتے ہیں وہ بیسیکلی ان کی ٹریٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انفرٹیلیٹی, یعنی کہ جہاں پہ بھی دو میاں بیوی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور 1 سال گزارنے کے باوجود بھی کوئی بیبی اگر ابھی تک ان کی زندگی میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انویسٹیگیشن شروع کر دینی ہے. اب تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہمارے یہ اسٹینڈرڈس ہیں کہ ہم اب میل کی طرف سے اپنے سارے ٹیسٹ شروع کرتے ہیں. فیمیل عورتوں کے ٹیسٹ ہم بعد میں کرتے ہیں. اور میل انفرٹیلیٹی بہت کامن ہے. انفرٹیلیٹی کی اگر بات کریں حالی ہم تو 50% کازز جو ہیں وہ میلز میں نکل رہے ہیں. اور اس میں آگے جو فگرز ہم نے نوٹ کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر 5 کپلز میں سے 1 کپل ایسا ہوتا ہے جس میں میل فیکٹر کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ میلز کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے اور پہلے میلز کو انویسٹیگیٹ کریں تاکہ ہم یہ بھی مشکل دور کر سکیں اور عورتوں کو بھی ساتھ ساتھ انویسٹیگیٹ کریں. لیکن میلز کی انویسٹیگیشن جب تک نہیں ہوں گی ہمیں ایک کامیاب گھرانہ آگے چلانے میں بڑا مشکل ہوگی. تو باقی یہ ہے کہ سمٹمز ایک چیز ہے کہ میل انفرٹیلیٹی کے بڑی بدقسمتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو بھی نظام ہے کہ کوئی سمٹمز نہیں ہوتے. صرف ہم شادی کے بعد ہی ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ میل جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کی اس کے اندر گنجائش ہے یا نہیں ہے. اور وہ جو ٹیسٹ ہمارا سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اس کے لیے وہ ہے سیمن انالیسس. اور سیمن انالیسس کے بڑے کچھ بہت ہی سینسٹیو ٹیسٹ ہے. ہر لیب سیمن انالیسس نہیں کر سکتی. یہ میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہوں گی, اپنے بڑوں کو بتانا چاہوں گی کہ سیمن انالیسس بہت سینسٹیو ٹیسٹ ہے. ہر لیب نہیں کر سکتی. ہم ایک خاص لیب سے ہی کرواتے ہیں. اور جب تک 3 سیمپلز آپ نے نہ دے دیں ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ یہ کنکلوڈ نہ کرے کہ اسپرمز کی کوئی پرابلم آ رہی ہے اس میں. 3 سیمپلز میں بار بار کہوں گی کہ جب تک 3 سیمپلز نہیں ہوں گے ہم کمنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ میل کو انفرٹیلیٹی کا پرابلم ہے. اور اسپرمز کے جو ہمارے پرابلمس ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ اسپرم کاؤنٹ سب سے زیادہ میٹر کر رہا ہے. اور ود دا پیسج آف ٹائم انفارچونیٹلی اسپرم کاؤنٹ ہر 10 سال کے بعد مزید گرتا جا رہا ہے. ہر 10 سال کے بعد اگر آج سے 20 سال پہلے وہ ہم 50,000 کو نارمل سمجھتے تھے تو اب ہم 15,000 کو نارمل سمجھتے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. وجوہات میں اگر میں جانا چاہوں تو اس میں آپ کی برتھ سے لے کے کہ اگر کوئی کنجینٹل ڈیزیز ہے, کوئی جینیٹک ڈیزیز ہے, اس سے لے کے انفیکشنس ہیں جیسے ممس ہیں ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہیں, ڈرگس ہیں, ریڈیشنس ہیں, کوئی کیمو تھراپی لگی ہے پیشنٹ کو, اور یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے انفارچونیٹلی, یا کوئی سرجری ہوئی ہے نیچے کے حصے کی تو کوئی ڈکٹ بلاک ہو گئی ہے, یا کوئی آپ کی ایجیکولیٹری ڈکٹ ہی میں بلاکیج شروع سے آ رہا ہے, یا پھر آپ کی دوسرے جو ایکوائرڈ کازز آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اسموکنگ بہت بڑا کاز ہے جو اسپرم کی کوانٹٹی کو بھی یعنی ان کے نمبر کو بھی ڈکریز کر رہا ہے اور اسپرم کی کوالٹی کو بھی, یعنی جو اسپرم کی شیپ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے
وہ بھی خراب ہو رہی ہے. اس میں اسموکنگ ہے, آپ کے موبائل فونز ہیں, میں بار بار کہوں گی آپ اس کو کہیں سے بھی چیک کر لیں, موبائل فونز کی ریڈیشنز آپ کے سپرم کے ڈی این اے کے لیے بہت خطرناک ہیں. اس کے علاوہ جو نئی ہماری تحقیق ہے وہ ہے تھیلیٹ سنڈروم. تھیلیٹس وہ چیزیں ہیں جو پلاسٹک کی بوٹل سے نکلتی ہیں, اور ابھی پلاسٹک میں اوپنلی بولوں گی, پلاسٹک فیکٹریز کا اتنا بڑا یہاں پہ ایک ہجوم سا بن گیا ہے کہ ہر چیز پلاسٹک بوٹل میں ہی آتی ہے. اور اگر پلاسٹک بوٹل کو آپ اوپن کر کے ایک دفعہ میں یوز نہیں کرتے, اس کو رکھ لیتے ہیں, گاڑی میں رکھ لیتے ہیں, گاڑی کے باہر رکھ لیتے ہیں, بار بار رکھ لیتے ہیں, تو اس پلاسٹک میں سے جو کیمیکلز نکلتے ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے سپرمز کو انجر کرتے ہیں. یہ وہ کچھ کازز ہیں جو ہمارے سپرم کاؤنٹ کو آہستہ آہستہ ڈکریز کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا الارمنگ ہے. اگر اس سٹیج پہ آ کے ہم نے ان چیزوں کو احتیاط نہ کی ان میں, تو آگے چل کے تو اگر سپرم کاؤنٹ مزید گرا تو کپلز کے لیے بیبی پیدا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی ٹیکنیک رہ جائے گی, اور وہ ہوگی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی. اور ابھی ہم اگر احتیاط کریں تو ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے پہلے بھی بہت علاج کر کے میلز کا بہت اچھا رسپانس لے سکتے ہیں, اور کپلز کو بہت سیٹسفیکٹری ریزلٹس مل سکتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سیمن انالیسس جو انفرٹیلیٹی ڈائگنوز کرتا ہے میلز کی, بہت مشکل ٹیسٹ نہیں ہے. اس میں پیشنٹس اکثر جو میرے پاس آتے ہیں میرڈ ہوتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں کہ لیب میں جائیں گے تو کیا ہوگا. لیبس میں بڑا اچھا اور پرسکون ماحول ہوتا ہے, اور کوئی ایسے گھبرانے کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک یہی ٹیسٹ ہے جس سے ہم سب سے پہلے سپرمز کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے میل حضرات, میرے بھائی, میرے بزرگ جو بھی ہیں, وہ گھبرائیں نہیں بالکل, کہ بہت آسان ٹیسٹ ہے. اور اگر ہم نے آگے نسل کی بات کرنی ہے, جنریشن کی, تو پھر یہ تھوڑا سا ایک ٹیسٹ ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا. اور یہ مشکل بالکل نہیں ہے, لوگوں کی باتوں میں مت آئیں, بہت آسان ٹیسٹ ہے. اور میں پھر سے کہوں گی کہ 3 سیمپل جب تک آپ نے نہیں کرا لیے ٹیسٹ کے سیمن کے, تب تک ڈاکٹر سے کہیں کہ فائنل ڈائگنوسس پہ نہ جائے. اور آج کل میرے پاس ان میرڈ پیشنٹس بھی آ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیمن انالیسس پہلے کرا لیں, تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے شادی سے پہلے کہ ہمیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور میرے لیے یہ بڑی انکریجنگ سی بات ہے کہ ہماری یوتھ اتنی ایجوکیٹڈ ہو گئی ہے کہ الحمدللہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میلز میں بھی انفرٹیلیٹی کا فیکٹر ہو سکتا ہے. اور بس میری ریکویسٹ ہے سب میل سے کہ اگر کوئی پرابلم نکل رہا ہے تو گھبرانا نہیں ہے. کچھ چیزیں تو ہم میڈیسن سے ہی ٹریٹ کر لیتے ہیں, آگے جا کے جو انفرٹیلیٹی ریٹریول سپرم ریٹریول فیکٹرز ہیں یا پروسیجرس ہیں, وہ بہت لیٹ ہمیں ضرورت پڑتی ہے. پہلے تو ہم میڈیسن سے ہی ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں, سپرم موٹیلیٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے, پس سیلز ہوں تو وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں. اور اگر کاؤنٹ کم ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ پھر سپرم ریٹریول ٹیکنیکس تک جانا پڑتا ہے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, سب چیزیں اللہ کی شان ہے کہ اب پروگریسو سائنس کے ساتھ ٹریٹیبل ہیں. اگر 2 قسم کے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, ایک اولیگوسپرمیا اور ایک ایزوسپرمیا. اولیگوسپرمیا کا مطلب ہے جس میں سپرم کاؤنٹ 15,000 سے بھی کم ہوتا ہے, اور ایزوسپرمیا کا مطلب ہے کہ کوئی سپرم ہوتا ہی نہیں ہے, 0 سپرم کاؤنٹ. ایزوسپرمیا میں ہم انفارچونیٹلی کچھ نہیں کر سکتے, اور پیشنٹس کو ہمیں بس کچھ ٹیبلٹس پہ دے کے اور سائیکولوجیکل ان کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ اس میں دیٹ از کہ انفرٹائل میل ہے, جب سپرم ہی نہیں ہے تو ہم اس کا پروسیجر کر کے اس کے پیسے کہاں ضائع کرائیں گے. ہاں, لیکن اولیگوسپرمیا کے پیشنٹس کے پاس ہمارے پاس آپشنز ہوتی ہیں جو ہم سپرم ریٹریول ٹیکنیکس ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اس میں ٹیسٹیکولر بایوپسی وہ سب سے امپورٹنٹ ایک ہمارا اسٹیپ ہے, اور اس کی فردر جو ٹائپس ہیں وہ ٹیزی ہے, ٹیسٹیکولر ایسپریشن, اینڈ مائکرو ٹیزی ہے کہ آپ نے جگہ جگہ پہ ٹیسٹیز کے اندر ہم نیڈل ڈال کے تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس بھی ایریا سے ہمیں سپرم ملے وہ ہم ایگ کے ساتھ فرٹیلائز کر کے تو مدر کے اندر رکھ دیتے ہیں. تو اس طرح سے بھی ہمیں آگے ہیلپ مل جاتی ہے, اور پیشنٹ جو ہے, کپل جو ہے, سیٹسفائی ہو جاتا ہے, ان کا بیبی ہو جاتا ہے انشاءاللہ. میری کچھ سجیشنز ہیں اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے کولیگس کے لیے, اپنے بڑوں کے لیے کہ پلیز اچھی ڈائٹ لیں, بہت اچھی ڈائٹ, فروٹس آپ کی ڈائٹ میں ہونے چاہیے. مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, تو سیکچوئل ہیلتھ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سو پلیز آپ لوگ اچھی سلیپ لیں, اسٹریس سے دور رہیں, اچھا پھل کھائیں, اسموکنگ نہ کریں, موبائلس کو کم سے کم استعمال کریں, پلاسٹک بوٹلس کو کم سے کم استعمال کریں, خوش رہیں, اور آگے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دے گا.